السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 16 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 18 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اسرائیلی پولیس دوبارہ مسجد اقصی میں داخل، 2 افراد گرفتار۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں کے 2 دن بعد دوبارہ حساس مقدس مقام مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ پولیس نے اتوار کو اعلیٰ صبح فلسطینیوں کو مسجد کے باہر پھیلے ہوئے احاطے سے نکال دیا، جبکہ درجنوں فلسطینی عمارت کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے۔ جمعے کو بھی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مسجد اقصی پر دھاوا بولا تھا اور وہاں موجود فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس سے 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یہودیوں کے مقدس مقام کے معمول کے دورے کو آسان بنانے کے لیے داخل ہوئی ہے۔ فلسطینیوں نے تشدد کی توقع میں پتھروں کا ذخیرہ کیا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اس دوران فلسطینیوں نے مسجد کے احاطے کے بالکل باہر اسرائیلی پولیس کے ساتھ مختصر جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ فلسطینی طب عملے نے بتایا کہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مقبوضہ بیت المقدس میں تمام مذاہب کے مقدس مقامات تک آزادانہ رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ اتوار کے روز اس مقدس شہر میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کے حالیہ واقعات کے تناظر میں عیسائیوں کے تہوار ایسٹر پر سالانہ خطاب کر رہے تھے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ اسرائیلی، فلسطینی اور مقدس شہر میں رہنے والے تمام افراد زائرین کے ساتھ مل کر امن کی خوبصورتی کا تجربہ کریں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے مقدس مقامات تک آزادانہ رسائی حاصل کریں۔ ادھر سعودی عرب نے بیت المقدس میں مسجد اقصی پر دھاوا بولنے، اس کے دروازے بند کرنے اور مسجد کے اندر اور اس کے بیرونی صحن میں نمازیوں پر حملہ کرنے پر اسرائیلی قابض افواج کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس منظم دھاوے کو مسجد اقصی کے تقدس اور اسلامی ملت کے لیے اس کی اہمیت پر ایک صریح حملہ اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کو نہتے فلسطینی عوام، ان کی سرزمین اور ان کے مقدس مقامات پر ہونے والے ان جاری جرائم اور خلاف ورزیوں کے لیے پوری طرح ذمہ دار ٹھہرائے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ کینیڈا میں مسجد پر فائرنگ میں 5 نمازی زخمی۔ کینیڈا کے علاقے ٹورنٹو میں ایک مسجد سے نکلنے والے نمازیوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 5 نمازی زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹورنٹو کی مسجد میں اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہاں تراویح کی نماز کے بعد شہری نکل رہے تھے۔ فائرنگ سے 5 نمازی زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹورنٹو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ڈیوڈ نے بتایا کہ مسلح شخص نے مسجد سے باہر نکلنے والے نمازیوں کے ایک گروپ پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ ابھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ حملہ آور ملزمان کی تعداد کتنی تھی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ زخمیوں کو مذہبی عقائد کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا یا کوئی ذاتی رنجش تھی، اس کا تعین کرنا ابھی باقی ہے۔ دوسری جانب مسلم ایسوسی ایشن بورڈ کے ممبر ندیم شیخ نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے۔ افغانستان کی سالمیت محترم، مگر افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد افغان سرزمین کو پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں بارہا افغانستان کی طالبان حکومت سے پاک افغان سرحدی علاقے کو محفوظ بنانے کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں نے سنیچر کی صبح افغانستان کے صوبے کنڑ اور
صوبے خوست کے کچھ حصوں پر گولہ باری کی جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں افغانستان سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کئی بار افغانستان کی حکومت سے سرحدی علاقہ محفوظ بنانے کی درخواست کی ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد افغان سرزمین کو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر دہشت گرد گروہ پاکستان کی سرحد پر حفاظتی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں کئی پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ دہشت گردی پاکستان افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے اور پاکستان افغان سرحدی علاقے کو محفوظ بنائے۔ آئیے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں، شہباز شریف کا نریندر مودی کو خط۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے انڈین ہم منصب وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے منتخب ہونے پر نیک خواہشات کے اظہار پر انڈین وزیر اعظم کو شکریہ کا خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے، عوام کی ترقی کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات ناگزیر ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ آئیے امن کو محفوظ بنائیں اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ خطے میں امن و استحکام اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل بامقصد مذاکرات کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف کابینہ کی تشکیل کے لیے فارمولہ طے، کس پارٹی کو کون سی وزارت ملے گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولہ طے پا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون 14، پیپلز پارٹی 12 اور دیگر اتحادیوں کو حصہ بقدر جثہ کے طور پر وزارتیں ملیں گی۔ فارمولے کے تحت وفاق میں وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات، وزارت منصوبہ بندی، وزارت توانائی اور وزارت پارلیمانی امور مسلم لیگ نون کو ملیں گی، جبکہ وزارت خارجہ پیپلز پارٹی کو اور وزارت اوورسیز پاکستان اور وزارت بحری امور MQM کے حصے میں آئیں گی۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق اسپیکر کے بعد چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی۔ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم صدر پاکستان کے حوالے سے فیصلہ صدر کی نشست خالی ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب معلوم ہوا ہے کہ کابینہ ارکان مختلف مراحل میں حلف اٹھائیں گے۔ سوموار کو پہلے مرحلے میں 12 وزراء کے حلف اٹھانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد کے مرتضی جاوید عباسی کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنانے کا امکان ہے، تاہم JUI کی خاتون رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ، ہنا ربانی کھر وزیر مملکت برائے خارجہ امور، شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کو وزارت انسانی حقوق کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ خواجہ آصف وزارت تجارت، مفتاح اسماعیل مشیر خزانہ اور مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ رانا تنویر کو وزارت پارلیمانی امور اور رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزارت داخلہ کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کسی وزارت کا قلمدان لینے سے معذرت کی ہے، تاہم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چاہیں گے تو انہیں کابینہ میں شامل کر لیا جائے گا۔ روس کا یوکرین کے اہم ترین شہر ماریوپول کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔
روس کی جانب سے یوکرین کے اہم اسٹریٹجک شہر ماریوپول کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ماسکو نے ماریوپول میں یوکرینی افواج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماریوپول میں آج ہتھیار ڈالنے والے یوکرینی اہلکاروں کو معاف کر دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق کیف کی جانب سے روسی پیشکش پر ابھی کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، تاہم کیف کے شمالی اور لیف کے مغربی حصے میں آج صبح دھماکے سنے گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ماریوپول کی صورتحال کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے مغرب سے فوری طور پر بھاری ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ماریوپول کے گورنر نے دعویٰ کیا تھا کہ ماریوپول صفحۂ ہستی سے مٹ چکا ہے، ہم مزاحمت کر رہے ہیں لیکن شہر روس کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں شنگھائی میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد چین کے دیگر شہروں میں بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق وبا کی صورتحال کے پیش نظر چین کے مرکزی مینوفیکچرنگ علاقے زینگزو ایئرپورٹ زون نے جمعے سے 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ شمالی مغربی چین کے شہر زیان میں شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ غیر ضروری طور پر کمپاؤنڈ سے باہر نہ جائیں اور ایسی کمپنیاں جو ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر رہی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مسجد حرام کی چھت نمازیوں کے استقبال کے لیے تیار۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے مسجد حرام کی چھت نماز کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مسجد حرام کی چھت پر نماز کی تیاری کے احکامات حرمین پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے دیے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کی چھت پر نماز کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ مطاف کی تمام بالکونیوں کو عمرہ زائرین اور ان کے پیچھے کی بالکونیوں کو نمازیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ رمضان کے دوران مسجد حرام کی چھت پر نمازیوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے 330 رضاکاروں پر مشتمل عملہ بھی موجود ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام سیڑھیوں کی آپریشنل حیثیت، الیکٹرک لفٹوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ صوتی نظام بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ مسجد حرام کی چھت پر نمازیوں کے لیے قرآن کریم کے نسخے بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ چھت پر حفظ قرآن اور دینی دروس کا بھی اہتمام ہوگا۔ ادھر دوسری جانب صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے مسجد حرام کی طرح مسجد نبوی میں بھی رمضان المبارک کے دوران نمازیوں اور زائرین کی آمد و رفت کے لیے فل پروف انتظام کیے ہیں۔ نمازیوں اور زائرین کو عبادت کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کی سروسز فراہم کی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں تعینات عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زائرین اور نمازیوں کا حسن سلوک کے ساتھ استقبال کریں اور ان کی ہر ممکن رہنمائی کریں۔ اسی طرح مسجد نبوی سے باہر نکلنے والے زائرین کو بھی جانے میں سہولت فراہم کریں۔ مسجد نبوی میں دروازوں کی جنرل انتظامیہ کے ڈائریکٹر نبیل نے کہا کہ انتظامیہ رمضان المبارک کے دوران نمازیوں اور زائرین کی آمد و رفت کے لیے 24 گھنٹے چاق و چوبند ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔